اسیسینیشنز یا پھر پری پلانڈ قتل، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان خود۔ پر اگر ہم ماڈرن کانسیپٹ کی بات کریں تو اس کے مطابق اسیسن وہ بندہ ہوتا ہے جو لڑائی اور جاسوسی کے عمل میں ماہر ہو اور کسی بھی مذہبی یا سیاسی لیڈر کو چھپ کر قتل کرے۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو ذہن میں لے کے چلیں تو اسیسنز کی تاریخ کم از کم 1000 سال پرانی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے ارتقاء کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سب کا آغاز 11ویں صدی میں ہوتا ہے، جب فاطمی سلطنت کے 2 شہزادے نزار اور المصطفیٰ کے درمیان تخت کے لیے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس جنگ میں مصطفیٰ کو فتح حاصل ہوتی ہے اور وہ نزار کو قتل کروا دیتا ہے۔ نزار کے قتل ہونے کے بعد اس کے ماننے والے اور اس کے تمام فالوورز ایران ہجرت کر جاتے ہیں، جہاں اس وقت سلجوق خاندان کی حکمرانی تھی، اور یہاں یہ لوگ شیعہ اسلام کی ایک نئی شاخ کی بنیاد رکھتے ہیں جسے آج ہم نزاری اسماعیلزم کے نام سے جانتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت سلجوق ریاست میں میجورٹی سنی مسلمز کی تھی، اور وہ اس نئی شاخ کو ایک ہیریٹیکل بلیف یعنی کہ ایک بدعتی عقیدہ مانتے تھے، اور یہی نظریہ وہاں کی شیعہ اقلیت کا بھی تھا۔ اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مقصد کو نہ چھوڑا، اور حسان صبا کی قیادت میں لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہے، اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کافی لوگ بھی جڑنے لگے۔ حسان صبا یہ بات جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک لوگوں کو کھلے عام نزاری اسماعیلزم کی دعوت نہیں دے سکتا، تو اس سے پہلے کہ سلجوق ریاست اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتی، اس سے اپنا رخ عالمود قلعے کی طرف کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں کی فوجیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ عالمود قلعہ تینوں طرف سے چٹانوں سے گھرا ہوا تھا، اور قلعے تک پہنچنے کا صرف ایک ہی تنگ سا رستہ تھا جسے وہ بہت کم تعداد سے سیکیور کر سکتا تھا، کیونکہ یہ قلعہ اپنی جغرافی کے حساب سے بہت سیکیور جگہ پر تھا۔ اس سے جب بھی سلجوق ریاست نے وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اپنے نمبرز ہونے کے باوجود بھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ آنے والے کچھ سالوں میں نزاری بڑھتے گئے، اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے نہ صرف سلجوق ریاست بلکہ آس پاس کی تمام ریاستیں، جن میں عباسیہ خلافت، فاطمی سلطنت، ایوبی سلطنت، یہاں کے سائیک کروسیڈرز بھی شامل تھے، انہیں خطرے کی علامت سمجھنے لگے۔ حسان کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی کہ وہ کیسے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اتنی بڑی سلطنتوں کا مقابلہ کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے سب سے زیادہ بہادر سپاہیوں کو چنتا ہے، اور انہیں بہترین جنگی تعلیم دیتا ہے، جس سے ایک نئی فورس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے جسے آج ہم آرڈر آف اسیسنز کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ میں انہیں بہت سے نام دیے گئے ہیں، جیسے کہ اسیسنز، اشاشن، فدائی وغیرہ۔ ان اسیسنز کے جنگ لڑنے کا طریقہ نہ صرف الگ تھا بلکہ اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ منفرد بھی تھا، کیونکہ یہ اپنی کم تعداد کی وجہ سے کسی بھی فوج سے ڈائریکٹلی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ اس لیے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اس فوج کے جنرل کو مار دیا کرتے تھے، کیونکہ جب جنرل ہی نہیں ہوگا تو فوج کی رہنمائی کون کرے گا۔ اسی وجہ سے اس وقت کوئی بھی جنرل ان کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے بات معلوم تھی کہ اگر وہ اسیسنز کے خلاف کیا تو اس کا بچ پانا بہت ہی مشکل ہے۔ جنگ کا یہ طریقہ اسیسنز کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ اس سے ارد گرد کی تمام ریاستیں سے ڈرنے لگیں، اور کوئی بھی ان کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف فوجی جنرلز ہی ان کا ٹارگٹ نہیں تھے، بلکہ ہر وہ مذہبی، سیاسی اور فوجی لیڈر جو نظاری مخالف نظریہ رکھتا تھا ان کا ٹارگٹ تھا، اور یہ لوگ اسے قتل کر دیتے تھے۔ یہ قتل اکثر چوراہوں اور بازاروں میں کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں میں میکسیمم ڈر پھیلایا جا سکے۔ ان اسیسنز کے زیادہ تر مشن سوسائڈل ہوتے تھے، مطلب یہ کہ اپنے ٹارگٹ کو مارنے کے بعد یا تو یہ خود کو خود ہی مار دیتے تھے، یا پھر یہ وہاں کھڑے رہتے تھے جب تک قتل ہونے والے کا محافظ انہیں آگے مار نہیں دیتا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اسیسنز اس بہادری اور فوکس کے لیے ایک ڈرگ کا استعمال کرتے تھے جسے آج ہم حشیش کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی ڈرگ کے استعمال کی وجہ سے انہیں حشاشن پکارا جانے لگا، جو بعد میں چینج ہو کر اسیسنز ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ پورے مڈل ایسٹ پر قابض ہو گئے، اور اس وقت تمام بادشاہ اور وزراء ان سے اتنا ڈرنے لگے کہ ہر وقت اپنے لباس کے نیچے ایک زرہ پہن کر رکھتے تھے، جو کچھ خاص مددگار ثابت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ اسیسنز کا ٹارگٹ بن گئے تو ان کا بچ پانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ اسیسنز 200 سال سے بھی زیادہ مڈل ایسٹ پر قابض رہے تھے، پر جیسے کہ ایک اردو کہاوت ہے، ہر عروج کو زوال آتا ہے، اور ان کا زوال 13ویں صدی میں منگولوں کی شکل میں آیا۔ منگولوں کی تعداد ان سے بہت زیادہ تھی، اور انہیں کسی بھی طرح سے ہرا پانا ناممکن تھا۔ منگولوں کے حملے کے بعد اسیسنز کے پاس 50 قلعے تھے، جن پر ایک ایک کر کے منگول قبضہ کرنے لگے، اور آخری قلعہ جن پر منگولوں نے قبضہ کیا تھا وہ عالمود تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اسیسنز کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے، اور آنے والی کئی صدیوں تک مڈل ایسٹ میں ان کا پولیٹیکل انفلوئنس قائم رہا۔